السلام علیکم خواتین و حضرات، میں بصیرت سہیل آپ کو پی سی پی اسٹوڈیوز کی انٹرویو سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ چل فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جسمانی معذوری سے شکار لوگوں کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر بخت سرور جو کہ چل فاؤنڈیشن کے CEO ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید ہمارے شو میں، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ چل فاؤنڈیشن جو ہے اس کی سٹوری کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اور آپ لوگوں کو کیوں لگا کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں پی سی پی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے چل فاؤنڈیشن کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنے بارے میں عام عوام کو کچھ معلومات دے۔ چل فاؤنڈیشن جس طرح لفظ چل سے، چل اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ چلو، مطلب وی گیو موبیلٹی، ہم مومنٹس دیتے ہیں ایک معذور کو جو چلنے کے قابل نہیں ہوتا، ہم اس کو چلنے کے قابل بناتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ہے کہ جب تک انسان منہ نہ کرے، جب تک وہ چلے نہ وہ اسکول جا سکتا ہے، نہ کوئی روزگار کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی ہسٹری تھوڑی ارتھ کویک سے شروع ہوتی ہے، زلزلے کے وقت۔ تو وہاں پہ کافی لوگ معذور ہو چکے تھے، جس میں دو قسم کی زیادہ معذوری تھی، ایک جس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے اور ایک ہوتے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو آلریڈی اس علاقوں میں معذور تھے لیکن وہاں کوئی سہولیات نہیں تھی۔ اس وقت کافی لوگ آئے اور کافی امداد بھی آیا، اور لوگوں کو انہوں نے معذوری سے بچانے کے لیے یہ اسسٹو ڈیوائسز جو آلات تھے وہ دیے شروع کیے، میڈیکل علاج بھی کیا۔ لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایمرجنسی تھی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہوا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ایک بچی کے ساتھ جو کہ 4 سال کی تھی، اور وہ باہر سے انہوں نے لگایا تھا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو پہن نہیں رہی تھی۔ تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تنگ ہو گئی ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بچی تو 60-70 سال زندہ رہے گی، اور اس کو 30-40-25 اس طرح آلات بدلتے رہیں گے، یہ کہاں سے لگائیں گے؟ تو پھر ہمیں یہ جب اس کو ہم نے مزید دیکھا تو اس میں یہ اس وقت یہ چل کا نام تھا چل نیٹ ورک، اور یہ تھا صرف 3 سال کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایک معذور جو بن جاتا ہے جس کی پاؤں نہیں ہوتی، اس کی تو پاؤں ہمیشہ نہیں ہوگی، اٹ مینس کہ اس کو تو ساری زندگی یہ پاؤں چاہیے ہوگی مصنوعی۔ اس طرح ریڑھ کی ہڈی، اس طرح اور معذور جن کو۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ فار ایگزامپل جس طرح CNN ہے، جیو ہے، اور ایجنسیز تھی، انٹرنیشنل لوگ تھے، وہ سب تو چلے گئے۔ اب ہمیں اگر بھی چلے جاتے تو پھر تو اس کو کچھ نہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آگے چلا کے اس کو فاؤنڈیشن بنا دیتے ہیں۔ تو وہاں سے ہمارا اس کا چل فاؤنڈیشن بن گیا۔ تو جب چل فاؤنڈیشن بن گیا تو ہم نے ایسے اچھے لوگ، اس کے بورڈ آف گورنر جو ان کی جس کو چلاتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہائی کوالٹی لوگ ہیں، اور ان کی ایک نام ہے، اور وہ اس فلانتھراپی میں بہت مشہور ہے۔ وہ کراچی سے بھی ہے، فار ایگزامپل اس میں جعفر بردرز ہیں، اسلم خالق صاحب ہیں، ثانیہ نشتر ہے، روبینہ گیلانی ہے۔ تو یہ ہمارے اس کو گون کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن، بشرطے کہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہوں ایز اے CEO۔ تو یہ چل فاؤنڈیشن ہمارے وجود میں اصل آئی چل نیٹ ورک کے بعد، اور یہ تھا 2010 سے یہ مسلسل کام کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے ارتھ کویک یعنی زلزلے کے علاوہ اب یہ سارے پاکستان میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ اس کے اس وقت 11 سینٹرز ہیں۔ اور بالکل، میں اسی کو آگے لے کے آپ سے نیکسٹ سوال پوچھا تھا۔ ایک آئی تھنک اٹس بہت ہی انٹرسٹنگ، آپ لوگوں نے اس کا نام جو رکھا ہے وہ بہت موٹیویٹنگ بھی ہے کہ چل فاؤنڈیشن، چل نیٹ ورک سے، اور آپ لوگ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا جو آپ نے کام کیا ہے اسی کے بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے میجر پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں اب کیا کیا ہیں؟ ہمارا جو مین مقصد ہے
ہم یہ ہیں کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ کم از کم ڈسٹرکٹ لیول پہ، کیونکہ ایک معذور جو ہوتا ہے ایک ہمیشہ معذور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سینٹر میں آئے گا تو وہ زیادہ چل نہیں سکتا اور دور علاقے میں، تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں ایک سینٹر قائم کر سکے پارٹنر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، ہم اکیلے کام نہیں کرتے اس میں۔ تو اس وقت تقریباً ہم نے پچھلے 5 سال میں، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ 4 سینٹر ابتدا میں تھے، اب یہ 11 بن گئے ہیں۔ اس وقت تک ہم نے 19,000 سے اوپر کے لوگوں کو سرو کیا ہے اور ابھی تک کچھ 26,000 سے زیادہ آلات ہم نے فٹ کیے ہیں۔ بالکل۔ تو جب آپ لوگ یہ اتنا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو موبلٹی دے رہے ہیں، اوبیسلی معذور لوگوں کو آپ ایک خود چلنے کا موقع دے رہے ہیں، تو نیچرلی آپ لوگوں کی فائنینشیل نیڈز اپنی چل فاؤنڈیشن کی بھی ہوں گی، مالی نیڈز ہوں گی، تو وہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح آپ نیڈز میٹ کرتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ تھا کہ ارتھ کویک کے بعد جن لوگوں نے ہمارے ساتھ چل نیٹ ورک میں ڈونیشن کی ہوئی تھی تو اس میں کافی ڈونیشن آئی تھی، تو یہ چل فاؤنڈیشن اس وقت سیڈ منی جو بنیادی مسئلے تھے یہ تقریباً شروع ہوا تھا 103 ملین ہے، 10 کروڑ 30 لاکھ روپے سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت یہ پیسے۔ اس کے بعد ہم نے 2 طریقوں سے، ایک تو ہمیں انٹرنیشنل نیشنل ڈونیشن بھی ایک میں، لیکن اندر تھنگ از ہمارا اس وقت 2-3 میجر پارٹنر ہے، جس میں ایک ICRC ہے، جو ICRC یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے لیکن ان غریب مریضوں کے لیے جس کو ہم فٹ کرتے ہیں ان آلات کے پیسے وہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک جو بھی ہمارے مریض ہیں یہ سارے مفت ہیں، 100% ہم اس کو فری دیتے ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ لیول کے۔ اس کے علاوہ اب ہم ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مثلا انڈس ہے جو کہ خود اور مریضوں کا بھی علاج مفت کر دیے، تو ان کے ساتھ بھی ہم نے 3 سینٹر اکٹھے بنائے، ان کے لیے بنائے، 3 سال ان کے لیے چلائے، اور اب انہوں نے خود لے کے اب وہی چیز وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم اور پروجیکٹس اسی بیس پہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹنرشپس ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ لوگ ان کا فری علاج کر پاتے ہیں اور اتنے لوگ آپ سے بینیفٹ کر پاتے ہیں۔ آپ نے مینشن کیا اپنی اسسٹو ڈیوائسز کے بارے میں، آلات کے بارے میں، تو اگر ان ڈیوائسز کو آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر سکیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، اور پروسیس جو ہے تھوڑا سا بریفلی اگر ہم آپ۔ اچھا، اس میں ایک بہت، یہ آپ نے بہت اچھا کہا، جب تک کسی نے اس مریض کو نہیں دیکھا ہوگا یا خود آیا نہ ہو، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ الماری میں کوئی پڑی ہوئی چیز ہے اور آپ اس کو دیکھ کے وہ پہنیں گے۔ ہر اسسٹو ڈیوائسز ہر مریض کی یونیک ہے، اس کی اپنی، اس کی جو کسٹم میڈ یہ ہوتا ہے، خاص کر جو ساکٹ اس کا ہوتا ہے وہ ایک یونیک اسی مریض کے لیے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ جس طرح گاڑیاں ہوتی ہیں، ایکچولی اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں۔ ڈرائیونگ کا مطلب یہ وہ ڈرائیونگ نہیں، ہم اس کو چلانا سکھاتے ہیں، پھر اس کی مرضی، وہ سوزوکی خریدتا ہے، BMW خریدتا ہے کوئی، تو اس میں پھر قسمیں ہیں، یعنی ایک اسسٹو ڈیوائسز کی آپ ایسے کر کے 15,000 سے لے کے 15 لاکھ تک کا ہے، جس طرح گاڑیوں کے مختلف، تو اس میں تو اس کی 2-3 مراحل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پری پروستھیٹک یعنی اس آلات سے پہلے کا علاج ہے، اس میں زیادہ تر موٹیویشن ہے کہ اس مریض کو ہم اس قابل بنا دیں کہ وہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ مجھے مصنوعی پاؤں لگانا ہے اور میں اس سے چل سکوں، اور اس سے خوش ہے۔ دوسرا، پھر اس کا جو کٹا ہوا حصہ ہے، جو پاؤں ہے، اس کو ہم ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو پاؤں ہم اس کو لگاتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ تو پہلے، اس کے بعد جب اس کو اس کے مطابق جب پاؤں بن جاتا ہے تو اس کو ہمارا جو ہوتے ہیں نا فزیوتھراپی، جو ہم اس کو پورا ایک گیٹ ٹریننگ، جو کہ طریقہ ہم اس کو کہ وہ سیڑھیوں پہ چل سکے، وہ سائیکل بھی چلا سکے، وہ اس سے چلانا سیکھے تاکہ وہ اس کو یوز کرنا سکے، اس کی ہائیجین کس طرح اس کو آپ مینٹین کریں گے، یہ سب کچھ ہم اس کو سکھاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاؤں والا جو حصہ ہے، کہ پاؤں جو مصنوعی پاؤں لگاتا ہے، آپ یقین کریں کہ اس کو اگر کوئی اس کو صحیح لگائے اور صحیح یوز کرے اور ٹریننگ دے، اس میں اور عام آدمی میں 1% بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ سوئمنگ کر سکتا ہے، وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے، وہ سائیکل چلا سکتا ہے، اور وہ نارملی اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دس از ایکچولی ویری امیزنگ کہ ٹو نو کہ
یہ جو ان کے اسسٹو ڈیوائسز ہیں ان کو اتنا زیادہ انڈیپینڈنٹ کر دیتی ہیں. آپ نے مینشن ابھی کیا کہ آپ لوگ یہ ڈیوائسز لگانے سے پہلے ان کو ایک اسٹیپ ہے جس میں آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ان کو ایک سائیکولوجیکلی ایکسیپٹنس دلوانے کے لیے, بیکاز آئی ایم شیور وہ ڈپریس بھی ہوتے ہوں گے, ڈاؤن فیس سے بھی جاتے ہوں گے. ہاؤ ڈز چل ہیلپ دیم ان دیٹ؟ سیرت, اٹس اے ویری گڈ کویسچن اور بہت اعلیٰ سوال ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں لوگوں کو لیے بھی. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی سائیکولوجیکلی ہم مریض کو ایز اے معذور نہیں لیتے, ہم سارے مریض کو لیتے ہیں, ہم ان کی برین پہ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم اس کی لائیولیہوڈ کے وہ کوئی کام شروع کرے, جب تک آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے. اس میں سائیکالوجسٹ, فزیوتھراپسٹ اور پروسٹیٹسٹ یہ تینوں اکٹھا کام کرتے ہیں, سوشل ورکر بھی دونوں کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈس, کوئی 2 دن میں قابل ہو جاتا ہے, کوئی مہینہ لگاتا ہے, کوئی ڈیفیکلٹ کیس آتا ہے. ابھی ریسنٹلی 5-6 دن پہلے ایک ملتان کا ایک مریض کسی نے ہمیں ریفر کیا, بالکل کمپلیٹلی نہ کھانا کھا رہا تھا, ینگ آدمی تھا 22 سال کا. ہم نے اس پہ 3-4 دن لگائے, اس کی موٹیویشن. اب اس دن جب میں اس کو دیکھ رہا, وہ ہنس بھی رہا تھا, اس نے دوبارہ اسکول میں بھی جانے کا, اور انہوں کیا کہتے ہیں کہ میری منگ نہیں ہو رہی, بہت خوش تھا. اٹ واز امیزنگ. اور یہ اس طرح ایک بچے کی بھی میں کیسے کہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا کہ وہ بالکل کاسٹ لینے یعنی ناپ کے لیے وہ تیار نہیں تھا. ہم نے اس پہ کام کیا, بچے پھر جب میں 2 سال بعد گیا ان کے گاؤں, اور پھر اس کے لیے ہم, تو وہ اپنے پاؤں کو کسی کو دیتا نہیں تھا, اس کے ساتھ اس کی اتنی محبت ہو گئی تھی. تو یہ آل ڈیپینڈز. میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ پاؤں مصنوعی نہیں, یہ اس آدمی کا خیال کرو ایز اے فل. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کی موٹیویشن ہو جائے, وہ ایکسیپٹ کرے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور بہت انسپریشنل ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور اوبیسلی ہماری آڈینس جو دیکھ رہی ہے ان کے لیے بھی یہ موٹیویٹنگ ہوگا کہ وہ کس طرح ایک انسان کو فلی انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ایک وہ ڈاؤن فیس سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو کیسے اپلفٹ آپ لوگ کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی موٹیویٹنگ. بٹ اوبیسلی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ہم سب چاہیں گے کہ وہ ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو, جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ آپ لوگ تک آرام سے پہنچ سکیں. تو آپ لوگوں کی جو آؤٹ ریچ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے تو آؤٹ ریچ یہ ہے کہ ہم مطلب ایک ڈسٹرکٹ میں ہم ہیں. اگر اس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ہمارا نمبر یہاں کا دے سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ مطلب ہے کہ غریب آدمی کے لیے ہم ہر جگہ جو ہے نا ہم ان کے لیے ارینج کر سکتے ہیں, وہ کہیں سے بھی ہو. یہ اس میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آہستہ اویئرنیس اس کی بڑھ رہی ہے, تو ہم نے مظفر گڑھ جو کہ بہت دور افتادہ اور غریب ہے, اس میں ہم نے ایک سینٹر بنایا, اور انڈس اور ICRC کے تعاون سے. تو شہباز شریف صاحب نے جب اس کا افتتاح کیا, وہ اتنا امپریس ہو گیا. اب وہ 9 سینٹر ہر ڈویژن میں وہ ایک سینٹر بنا رہا ہے. اور فرسٹ فیز میں اس سال ہم 3, ایک باولپور میں, ایک سرگودا اور ایک پنڈی, یہ بن رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا کہ یہ اگر لوگ آنا چاہیں, لوگ کچھ ہو, تو آئی تھنک کہ ہم اپنا ایڈریس اس کو دے سکتے ہیں. اور دیر آر پیپل یہاں پہ. میں ایک بات آپ نے بہت بھی پہلے کہا تھا, اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی صحیح کام کرے. جی بالکل, میں آپ کو بالکل, پیسہ خود بخود آتا ہے, لیکن آپ ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. ابتدا میں آپ کو لگانا پڑتا ہے, لیکن بعض پھر لوگ آپ کو دیتے ہیں. بالکل, آپ پہلے لگاتے ہیں اور پھر آپ کو ہمیشہ اس کا ریٹرن ملتا ہے اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو. صرف ہماری آڈینس کی اویئرنیس کے لیے اور انفارمیشن کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ جو ڈسٹرکٹس جن میں آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کا نام مینشن کر دیں, اور اس کے بعد میں آپ سے نیکسٹ سوال پوچھتی ہوں. اچھا, اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے حضرت کہ اس وقت ہم جو پوسٹ ارتھ کویک ایریا ہے وہ بشام ہے, بٹاگرام ہے, بالاکوٹ ہے اور باغ ہیں. اس میں ہمارا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم KP میں اپر دیر اور اس میں یہ سوابی میں ہیں. اس کے علاوہ اب جو بلوچستان اس میں پنجاب میں اب مظفر گڑھ اور لاہور, اور اب یہ 3 مزید آ رہے ہیں. یہ ہیں اسلام آباد میں ہم بلو ایریا میں ہیں اور شفا میں بھی ہیں. اور تیسرا جو ہے نا کراچی میں ہم انڈس ہاسپٹل میں ہیں, اور کوئٹہ میں ہم کرسچین ہاسپٹل میں ہیں. ٹھیک ہے, ہماری آڈینس کو
یہ پتہ چل گیا کہ کون کون سی سٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بس آپ اگر آپ از دیر اینی وے کہ آپ جو ہماری آڈینس جو آپ لوگوں کو ڈونیٹ کرنا چاہے, آپ کو سپورٹ کرنا چاہے, تو اس کی انفارمیشن اگر آپ ہمارے آڈینس کو دے دیں. میں ایک صرف 2-3 قصے بھی سناتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اکثر ہوا ہے کہ کیوں. ارتھ کویک میں یہ ایک امیزنگ سٹوری ہے کہ 2 اسکول تھے, ایک میں لڑکیاں پڑھتی تھی, دوسرے میں لڑکے. وہ دونوں اسکول تک کمپلیٹ تباہ ہوئے تھے اور دونوں میں ایک کینڈیڈیٹ بچ گیا تھا اور دونوں کی ایمپوٹیشن ہوئی ہے. اور یہ کہ دے کے خدا کی قدرت دے کے دونوں بہن بھائی تھے. اب وہ جو تھے نا, ایک اس وقت 8 سال کا تھا, دوسرا 5 سال کی. اس وقت ماشاءاللہ ان کو مسلسل وہ پاؤں مل رہے ہیں, اینڈ دے آر فرام مانسیرا. اور ابھی ایک جو ہے نا 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے اور لڑکی جو ہے نا وہ اب 9th کلاس میں پڑھ رہی ہے. تو یہ ایک اب لوگ جو ہیں کہ جو دینا چاہیں, ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گرانٹ دے سکتے ہیں اس طرح, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک لوگوں کو سپورٹ کریں. مطلب ہے کہ کتنے پاؤں وہ دینا چاہتے ہیں کہ مصنوعی پاؤں, مطلب ہے کہ ہماری ایوریج کاسٹ جو ہوتی ہے نا کہ وہ تقریباً 24,000 25,000 اس طرح ہوتی ہے. اس میں ایسی پاؤں بھی ہے جو 80,000 کی ہے, لیکن ایسی 5 کی تو ہم 25 اس طرح کی اوسط ہمارے آتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم اینڈ دا انفارمیشن. آئی تھنک اٹ واز ویری موٹیویشنل, ویری انسپائرنگ. بہت اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں. آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ یو, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسی طرح کا کام کرتے رہیں, زیادہ کرتے رہیں, اینڈ بیسٹ آف لک فار دی فیوچر. تھینک یو بصیرت. میں عام عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اس پہ کیا گزرتی ہے. قدرت نے آپ کو ایک ٹیسٹ میں اور ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ ہے تو اس کی آپ کیا زکوٰۃ یا اس کی کیا بدل آپ دیتے ہیں ان لوگوں کے جن کا نہیں ہے. تو اس لیے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ ایک بچی کو اس قابل اگر آپ اس کی پاؤں کا جو کہ 25,000 روپے تک بنتی ہے اور وہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ جمع کر سکتے ہیں, اس کے بدلے آپ اس کو ساری عمر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں. وہ اپنا اسکول پڑھ سکتی ہے, وہ کام بھی کر سکتی ہے. اس کے بارے میں اور یہ سوچے کہ صرف یہ پیسے بھی لے کہ آپ کو قدرت نے جو سارے اعضاء آپ کے مکمل ہیں, آپ اس کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اعضاء کے نہ ہونے کی کیا قیمت ہے. تو اس لیے اگر آپ اسی اپنے اعضاء کی زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس بچی کو سپورٹ کریں. ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیوچر ڈونیشنز کرتے ہوئے چل فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیں گے.